آپ سب کو آج صبح خداوند یسوع مسیح میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آئیں ہم اپنی نصیحت کے واسطے خداوند کے زندہ معتبر مؤثر قدرت والے کلام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عہد عتیق میں سے پہلی سلاطین کی کتاب نکالیے۔ پہلی سلاطین اس کا 18واں باب ہے، صفحہ 379 ہے، 389۔ پہلی سلاطین 18واں باب صفحہ نمبر 379 ہے، 389، اور اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ پرانے عہد نامے میں سے ہے۔ سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ سو ہم کو 2 بیل دیے جائیں، اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں، اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا۔ تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ اور سب لوگ بول اٹھے، خوب کہا۔ سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا۔ سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے بال ہماری سن۔ پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا، بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلے کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے، اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا، اور مذبح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی،
اور لکڑیوں کو قرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 6 بارہ کرو، سو انہوں نے 6 بارہ بھی کیا، اور پانی مذبح کے گردا گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھر دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے کے سون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سمجھانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے عزیزوں اور دعا کریں گے تاکہ خدا ہم سب کو تیار کرے، اور آپ سب کی دعائیں میرے لیے، اپنے لیے، تاکہ خدا آسمان کا دریچہ کھول کر کثرت سے اپنا آسمانی روحانی من نازل کرے، تاکہ ہماری تشنگی، ہماری بھوک اور پیاس خدا کے عمدہ اور بہترین کلام سے آسودہ ہو، کیونکہ راست بازی کے بھوکوں اور پیاسوں کو خدا سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے مالک اور خالق، بادشاہوں کے بادشاہ، آپ ہی عزت، تمجید اور ثنا اور ستائش اور بزرگی اور کے لائق ہیں، سجدوں کے لائق ہیں۔ میں اپنے آپ کو خدا ان سر کی چاندی سے پیر کے تلوے تک آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں جانتا ہوں خدا میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے بغیر، آپ کی ذات سب میں سب کچھ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم جانتے ہیں خدا آپ ہم میں ظاہر ہو خداوند، آپ کا کلام اے خدا قدرت سے مجھ میں ظاہر۔ ان سب کے لیے مجھ سے بول، ہم سے بول اے خدا۔ میری دعا ہے باپ آسمانی، ہم تیار ہونا چاہتے ہیں ذہنی خیالی طور پر، تمام خیالات کو جو منتشر کرتے ہیں خدا باپ یکسوئی دے، ایسی سمت جو آپ چاہتے ہیں خدا، تاکہ ہم باقاعدگی سے، سنجیدگی سے، سچے دل سے اے خدا آپ کے شنوا ہوں، آپ کی پیروی کر سکیں۔ سارا جلال اور ساری عزت آپ کی ذات کو مل جائے، شروع سے آخر تک۔ چرچ کے اندر اور باہر برے کا خون چاہتا ہوں، روح القدس تیرا کنٹرول چاہتا ہوں، تیرا مسا ہر ایک پر چھا جائے خدا۔ آج صبح اے خدا آسمان کھلے اور آگ نازل ہو اے خدا، تاکہ زندگیاں اے خداوند بدل جائے خدا، اور جو قربانی اے خداوند ہم چڑھا رہے ہیں خداوند اسے آپ قبول کیجئے خدا، مقبول قربانی ہو خداوند، جسے آپ کی آگ چٹ کر لے خداوند، آپ کا جلال ظاہر ہو خداوند۔ میں اپنے آپ کو پیچھے کیے دیتا ہوں، آپ کی ذات کو آگے کرتا ہوں اے خدا، روح القدس تجھے آگے کرتا ہوں۔ ہم گھٹ جائیں آپ بڑھیں، ہم مریں آپ جئیں خدا، ہم گھٹے آپ بڑھیں خدا، سب میں آپ کا نام جلال پائے خدا۔ ہم سب کی زندگیوں سے آپ کو 100 گنا پھل، ہماری زندگیاں 100 گنا پھل دے سکیں خدا، اور آپ کے نام کو جلال مل جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کا کلام قدرت سے بھرا ہے، جو ہماری زندگیوں میں قدرت نازل کرے گا۔ اپنے نام کو جلال دیجیے، آغاز سے اختتام تک آپ کا جلال ظاہر، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔
ہاللویا۔ عزیزو، آج صبح میں آپ کے سامنے ایلیا کا یہ ایک بڑا واقعہ جو خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا ہے درج ہوا ہے، اور یہاں پر ایک قربانی کا ذکر ہے، اور ایک ایسی قربانی جو مقبول قربانی ہے، معقول قربانی ہے، جس کا ذکر رومیوں کے ایک خط میں بھی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے اے بھائیوں میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کے زور نظر کرو۔ پھر آگے تفصیل بتائیے کیسی قربانی جو خدا کے زور مقبول ٹھہرے۔ تو یہاں پر بھی قربانی چڑھائی جا رہی ہے، لیکن قربانی سے پیشتر یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اسے بڑا ضروری جاننا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے کہ قربانی کی مقبولیت میں اس حصے کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قربانی کے لیے یہاں پر لفظ لکھا ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے بندہ ایلیا نے کہا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے۔ اس کا مطلب ہے مقبولیت سے پہلے ہمارے خیالات، یہاں پہ جو لوگ تھے ان کے خیالات کا درست سمت میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے چناؤ کرنا انسان کی زندگی پر منحصر ہے۔ یہاں پر یہ سیرتوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بنی اسرائیل لوگ باغی ہو چکے ہیں اور خدا کے خلاف ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے خدا کا غصہ بھڑک چکا ہے، اور خدا اپنے خادم کے وسیلے ایک سمجھتا ہوں کہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ میرے لوگ دوبارہ میری طرف واپس ہوں۔ خدا کا خادم ایلیا روحانی طور پر انہیں ہوش دلا رہا ہے۔ کب تک تم دو خیالات میں بٹے رہو گے یا دو خیال میں رہو گے؟ اب خیال کون سا ہے سمجھے۔ نمبر ایک خیال ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر لیں یا وہی بال کی عبادت کر لیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ تبھی انہوں نے مندر بنوا لیے ہیں یہ سیرتوں کے لیے، بال کے لیے، بال دیوتا ہے۔ یہ سیرتیں ایسے بت ہیں جن کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، جنہیں دیکھ کر میں سمجھتا ہوں روحانی شخص کو، روحانی لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں شرم کے بعد۔ ایسے بت تھے جن کی عبادت میں بنی اسرائیل لوگ جو ہے وہ سجدے بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے عبادت بھی کر رہے ہیں، مندر بن چکے ہیں۔ یہ اخیب بادشاہ جو ہے اس نے ایسے برے کام کیے جو ماضی کے اور بادشاہوں نے بھی کیے تھے۔ نبات کے بیٹے یربعام نے اپنے دور میں بت بنوائے تھے اور مندر بنوائے اور بنی اسرائیل کو اس طرف لگا دیا تاکہ یہ عبادت کرے۔ لیکن ایسی باتیں جن عبادات میں بت ہیں، جو چیز خدا کے خلاف اٹھی ہے، جو باتیں خدا کے خلاف ہو رہی ہیں، جو اقدامات جن کی پیروی بنی اسرائیل لوگ کر رہے تھے، اس سے خدا کو غصہ آ رہا تھا، غضب نازل ہونے والا تھا۔ لیکن خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و وفا میں غنی خدا ہے، پھر بھی موقع دیتا ہے، اور اس نے ایک موقع ایسا دیا کہ ایلیا کو بھیجا۔ کیونکہ آسا کے دور میں، آسا بادشاہ بھی تھا، اس کے دور میں خدا کے کلام کے مطابق پھر بھی ان احکامات پر عمل کیا جا رہا تھا جو خدا نے اپنے بندوں کے وسیلے دیے تھے۔ لیکن اس کے بعد کے بادشاہوں نے یہ کام کیا کہ خدا کے خلاف ہو گئے، خدا کی پیروی، خدا کی عبادت چھوڑ کر وہ اب بال کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پر
ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ایلیا لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، نہ صرف نوجوانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے. اور وہ چاہتا کیا ہے کہ ہم کب تک ان خیالات میں ڈاواں ڈول رہیں گے. خیالات کئی قسم کے ہوتے ہیں، جن میں 2 خیالات سر فہرست ہیں یہاں پر بھی. اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ریفرنس ہیں جو خدا نے میرے دل میں ڈالے. آئے ہم 2 کرنتھیوں 10واں باب 5ویں آیت دیکھیں. کیونکہ عبادت کا تعلق براہ راست عابد اور معبود کے ساتھ ہے، خیالات کے ساتھ بھی ہے. 2 کرنتھیوں 10واں باب 5ویں آیت، جہاں پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو ایک بڑی سچائی بتاتا ہے. جی بھائی آصف، اگر آپ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرائیں. 2 کرنتھیوں 10واں باب 5ویں آیت. جی آمین. یہاں پہ لکھا ہے ہر ایک خیالات کو، یعنی ایک سے زائد خیالات بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میرے سامنے خدا نے رکھا کہ میں بتاؤں کہ خیالات جو ہماری زندگیوں میں ہمارے ذہنوں پر رہتے ہیں ان کا اثر تو بہت ہے، لیکن ان کا اور خدا کے خیالات کا فرق بھی ہے. یسایہ 55:8 نکالیں کہ ہم سب یا انسانوں کے خیالات اور خدا کے خیال میں فرق ہے. یسایہ 55:8 پلیز پڑھیے گا بھائی. نو بھی پڑھ دیں. جی آمین. تمہارے خیال میرے خیال نہیں ہیں، نہ تمہارے ارادے میرے. لاسٹ سنڈے کو پاسٹر آصف نے بھی اس بات کو بھی بتایا تھا کہ انسان کے دل میں بڑے منصوبے ہیں، پر خدا کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے. نہ صرف ارادے منصوبے بلکہ یہ جو خیالات ہیں نا، یہ بڑی زندگی کو پزل کر دیتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں، تذبذب میں ڈال دیتے ہیں. یہ روحانی جنگ ہے. ہمارا ذہن میدان جنگ ہے. افسیوں کے خط کے مطابق بھی 6 باب کی 10ویں آیت سے پڑھے، ٹھیک ہے. پس خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، اور خدا کے سب ہتھیار. آگے کیا ہے؟ اب جب جنگ شروع ہوگی تو پھر تمہیں ان تیروں سے، اس دشمن سے جو دکھائی نہیں دیتا. مسیحیوں میں بائبل کے مطابق ہماری جو روحانی لڑائی ہے، روحانی جو جنگ ہے، اسپرچل وارفیئر، یہ بغیر دیکھے لڑی جاتی ہے. اس میں دشمن سامنے نظر نہیں آتا. دیگر دنیا میں جنگیں لڑی گئی ہیں، لیکن دشمن صف ہرا ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے آمنے سامنے، اور پھر اس کو دیکھ کر لڑائی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے دشمنی، ہمارے جنگ جو ہے وہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پریشان ہو کر پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ بائبل کے ایسے سرماؤں کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر، اگزامپل رکھ کر، پھر ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا.
اور وہ یہ جنگ جو ہے یہ طاقت سے نہیں، یہ طاقت سے نہیں، یہ کس سے لڑی جائے گی؟ یہ ایمان سے لڑی جائے گی، یہ پاکیزگی کے ساتھ لڑی جائے گی، یہ ہتھیار باندھ کے لڑی جائے گی، تب ہم آز جنگ میں فاتح ہو جائیں گے، ادروائز ہم مار کھا کے آئیں گے۔ پرانے عہد نامے میں اسرائیل کی جنگوں کا بڑا ذکر نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کئی جگہ پر اسرائیل کو ہار بھی ملی ہے، پیٹھ دکھا کے بھاگنا بھی پڑا ہے۔ ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں بنی اسرائیل نے سمجھا کہ ہم ساری افواج اپنی کو اکٹھی کر کے نہ لے کے جائیں، بلکہ تھوڑے سے لوگ چلے جائیں گے، کیونکہ چھوٹا سا تو علاقہ ہے، چھوٹا سا تو شہر، ہم جا کے جیت کے آ جائیں گے۔ لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اسرائیل میں ایک قبیلہ ایسا ہے اور اس کے ایک شخص نے ایسا گناہ کیا ہے جس کے باعث خدا کی حضوری اٹھ گئی ہے، اور اب جب جنگ کے لیے جائیں گے تو وہاں پر ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم دوڑ کر پھر واپس بھاگیں گے، پیٹھ دکھائیں گے۔ جب وہ گئے تو وہاں پہ کے لوگوں نے ان کو مار کے بھگا دیا، کافی لوگ قتل بھی ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر خدا کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بات درست نہیں ہے، اسے اور دیگر لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا۔ پھر وہ اوندھے منہ گرے، دعا کی، اور خدا نے واضح کر دیا۔ کیا واضح کیا؟ کہ اسرائیل میں ایک ایسا کام ہو چکا ہے، مکروہ کام، کہ میری خاص چیز کو، مخصوص چیز کو لے لیا ہے، جو میرا حق تھا وہ اس نے چوری کر لیا ہے، وہ اکن تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ خدا نے کہا کہ قبیلہ با قبیلہ لوگوں کو لے کر آؤ، جس قبیلے پہ میں اشارہ کروں گا اس قبیلے کو علیحدہ کرو، باقیوں کو۔ پھر اس قبیلے میں سے فردن لے کر آؤ، پھر میں جس فرد نے یہ کام کیا ہے، چوری کی ہے، میں اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ گناہ شکست کی علامت ہوتا ہے، گناہ پیٹھ دکھا کے بھاگنے والی بات ہے، گناہ بزدل کر دیتا ہے، گناہ گرا دیتا ہے، گناہ جو ہے وہ انسلٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، ہمیں بے عزت کر دیتا ہے۔ نافرمانی جو ہے، گناہ جو ہے، اگر صحیح اس کے معنی دیکھے جائیں تو خدا کے کلام میں ہی درج ہے۔ گناہ ایک لائن ہے خدا کے کلام کے مطابق، جس کو ہم جیسے عبور کرتے ہیں تو ہم خدا کے اگینسٹ چلے آتے ہیں۔ خدا نے حد بندی کی ہے احکامات دے کر، یہ کام نہیں کرنا، لیکن ہم اس کو کراس کرتے ہیں، وہ گناہ ہے۔ تو یہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں خیالات کا بڑا عمل دخل ہے، اور خدا یہاں پر اپنے خادم کے وسیلے چاہتا ہے کہ ہم اس خیال کو، اس سوچ کو جو خدا چاہ رہا ہے اس کو اپنائیں، نہ کہ ہم اس کو اپنائیں جس سے ہمیں شکست ہو۔ ہمارے ذہن کا میں نے بتایا کہ یہ میدان جنگ ہے جس کے اوپر دشمن خیالات کے تیر پھینکتا ہے۔ خدا کا ایک خادم کہتا ہے کہ ہم آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو تو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، ہم جو قربانی ہے اس کو ہکا سکتے ہیں۔ کس چیز سے؟ پرندوں سے۔ پرندے آئیں گے، ان کو ہکائیں، اور قربانی کو کیا کر دیں؟ بچا لیں۔ اسی کمزوری میں ابراہم بھی پڑ گیا، اور ابراہم بظاہر یہ سارا کام ہو رہا ہے جس کا میں روحانی مطلب بھی بتا رہا ہوں۔ ابراہم نے قربانی چڑھائی، قربانی کے لیے 2 بیل جو تھے اس کے پاس بھی تھے، اور اس کو چیر دیا، 2 حصے کیا، دائیں اور بائیں، اور خدا نے جو ہے اس قربانی میں سے گزرا عہد باندھنے کے لیے۔ لیکن جو قربانی وہ چڑھائی تھی اس کے اوپر پرندے آ کے، اور وہ کافی دیر ہکاتا رہا، لیکن ایک وقت میں وہ سو گیا۔ اس سونے کے سبب سے، نیند کے سبب سے خدا نے اس کو ایک سزا دی، کہا تو اب تیری نسل 400 سال غلامی میں جائے گی۔
اور یہ 400 سال کا عرصہ یہ مصر کی غلامی ہے، جہاں سے خدا نے بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ وہاں سے نکالا تھا۔ یہ پیدائش کی کتاب میں ابراہم کا ذکر۔ کیونکہ ابراہم قربانی کے اوپر جو پرندے آ رہے تھے ان کو ہکاتا رہا، لیکن ایک وقت میں وہ سو گیا۔ جو بات میں نے شروع کی تھی وہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ذہن میدانی جنگ ہے، اس پہ پرندوں کو گھونسلہ بنانے سے ہم روک سکتے ہیں۔ ہم اپنے سر کے اوپر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں روک سکتے، ہم اس کے اوپر جو گھونسلہ بننا چاہتا ہے اس کو تو ہم ہٹا سکتے ہیں نا۔ یہاں دشمن ہمارا ذہن استعمال کرنا چاہتا ہے۔ قربانی کے پیچھے اگر قربانی رد کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ہمارا قصور ہے۔ خدا تو قربانی پسند کرتا ہے اس دور میں، لیکن پھر آگے چل کے جب لوگوں نے قربانی کو ایک ذریعہ بنا لیا کہ ادھر گناہ کرو پھر قربانی دے دو، ادھر گناہ کرو تو خدا یسایہ پہلے باب میں قربانیوں، سبت اور دیگر چیزوں سے تنگ آ گیا۔ میں تمہاری قربانیوں سے میں تنگ ہوں۔ تبھی پہلے سیموئیل میں لکھا ہے، کیا خدا قربانیوں سے اور مینڈوں کی چربی سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے؟ کیا اس بات سے نہیں کہ خدا کا حکم مانا جائے؟ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ قربانیوں کا ایک ذریعہ خدا نے دیا تھا کہ انسان خدا تک رسائی حاصل کرے، لیکن انسان جو ہے وہ برگشتہ ہو گیا، باغی ہو گیا اور خدا سے دور ہو گیا۔ یہاں پر 2 قربانیوں کا ذکر ہے۔ ایک قربانی بال کے 450 نبی جسے جھوٹے نبی کہا جاتا ہے وہ آ گئے۔ یسیرت کے بھی 400 نبی وہ بھی تھے۔ اگر ہم تفصیلاً پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا یہ دونوں ملا کے 850 ہو گئے، لیکن یہاں پہ 450 نبیوں کا ذکر بارہا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ اصل میں پوجا کرتے تھے اور یہ قربانی بھی چڑھاتے تھے اور بال کے لیے چڑھاتے تھے، جھوٹے تھے۔ اور اخیب جو تھا وہ ایلیا کو قصوروار ٹھہراتا ہے کہ تو اسرائیل کا ستانے والا ہے، لیکن اصل میں ستانے والے لوگ اور ستا کون رہا ہے؟ ایلیا اور اس کی بیوی ایزبل، جس نے بال کے بت بنائے تھے اور خدا کے نبیوں کو قتل کروایا تھا۔ اور اس وقت کا نبی عبدیہ، اس نے خدا کے نبیوں کے میں سے 100 نبیوں کو لے کر ایک غار میں علیحدہ علیحدہ 50 کر کے چھپا دیا تھا، اور ان کو روٹی اور کھانے سے کیا کرتا تھا؟ پانی سے ان کو پالتا رہا۔ یہ بات ایلیا کو نہیں علم ہے۔ ایلیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں، اور وہ جا کے غار میں چھپ گیا، ڈرتا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایزبل نے کہا تھا کہ جب تک میں ایلیا کو ماروں گی نہیں نا، قتل نہیں کروں گی، میں نہیں باز رہوں گی۔ اخیب ایلیا کو مارنے کے لیے ایزبل بھی تیار ہے، اور اس ڈر سے ایلیا غار میں جا کے چھپ گیا۔ یہاں پر ایلیا کی دلیری دیکھیں اور وہاں پر ایلیا کا ڈر دیکھیں۔ وہ کہتا ہے خداوند بس اب تو مجھے موت دے دے، مار دے۔ ایک طرف موت ہے، ایک طرف وہ کہتا ہے مجھے تیری غیرت آئی ہے۔ میں حیران ہوں ایلیا نبی پر کہ یہ غیرت کیسی ہے جو خدا کے لیے تو ہے پر غار میں چھپ کر ہے، ڈر کر ہے۔ یہ غیرت کیسی ہے؟ پھر خدا اس کے پاس آیا مختلف سائن کے ساتھ، آندھی میں ہے اور دیگر سائن میں، لیکن خدا اس میں نہیں تھا۔ خدا آخر میں دھیمی آواز میں کہتا ہے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے اس کو خدا کو کہ خدا میں نے تیری غیرت رکھی، میرے اندر تیری غیرت ہے۔ غیرت ہے تو پھر غار میں چھپے ہوئے، یعنی وہ ابھی تک اپنے خیالات میں لڑ رہا ہے کہ میں باہر نکلوں گا، ایزبل اور اخیب بادشاہ مجھے قتل کروا دیں گے، میں وہاں گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ لیکن خدا کہتا ہے نکل اور جا اخیب سے مل۔ وہ حیران ہو گیا کہ خدا اب میں جاؤں گا تو پھر تو موت ہی سامنے ہوگی۔
پھر کیا ہوا؟ عبدیہ نبی مل گیا اس کو اور اس کو کہنے لگا، ایلیا نے عبدیہ نبی کو کہا جا اخیب سے کہہ بال کے 450 نبی اکٹھے کر لے اور کوہ کرمل پر آ جاؤ اور وہاں پر ایک چیلنج یہ ہے کہ تم بھی اپنے معبود کے لیے بال کے لیے قربانی چڑھاؤ اور پھر ایک موقع مجھے بھی دو۔ یہاں پر 2 خیالات کا ذکر ہے، جس میں ایک ہے نیکی کا خیال، ایک ہے راستی کا خیال، ایک ہے خدا ترسی، خدا کے ساتھ محبت، ارادے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا خیال۔ لیکن ایک خیال ہے بال کی عبادت کا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر چیلنج دے دیا ہے کہ چناؤ کرو۔ ایسے ہی کچھ ماضی کے نبیوں نے بھی کیا تھا، ماضی کے لیڈرز نے بھی کیا تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو نبیوں نے کیا، پہلے اپنی ذات سے شروع کیا۔ ایلیا کو بھی خدا نے اس کی ذات سے شروع کرایا کہ اب یہاں کام کرو۔ اس میں نمبر 1 پرانے عہد نامے میں یشو، جسے یشوا بھی لوگ کہتے ہیں، یشو 24ویں باب کی 14 تا 18 آیت پڑھیں تو وہاں پر یشوا اپنی قوم کو یہ کہتا ہے، کیا تم اسے چن لو جسے تمہارے باپ دادا پہلے عبادت کرتے تھے، یا اس سے چننا ہے جو خداوند ہے۔ کہا رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خدا ہی کی عبادت کریں۔ تم چن لو، تمہارا چناؤ ہے۔ 2 خیالات پر اس وقت بھی لوگ خدا سے اگینسٹ ہی چل رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانیاں تو دیگر لوگ بھی چڑھاتے ہیں، لیکن ایسی قربانی جو مقبول ٹھہرے وہ قابل کون سی ہونی چاہیے؟ جیسے میں نے رومیو کے بارے میں باپ میں بتایا کہ اے بھائیوں، میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کے تم سے التماس کا مطلب ہاتھ جوڑ کر منت کرنا ہے۔ میں تم سے التماس کرتا ہوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، قربانی چڑھانی ہے تو ایسی چڑھانی ہے۔ اور اس کے آگے سٹیپس بتائے، کیسی قربانی، کون سی قربانی جسے خدا، وہاں پہ لفظ ہے معقول عبادت، یعنی عبادات تو بہت ساری ہی ہوتی ہیں، لیکن ایسی عبادت یا عبادات جسے خدا مقبول ٹھہرا دے۔ مقبول کے معنی ہیں ٹھیک، درست، قابل پسندیدہ، قابل لائق، خدا جسے یس کر دے، خدا جسے قبول کر، وہ قربانی خدا قبول کر لے، خدا پسند کر۔ اس میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ ایسی قربانی، کون سی قربانی ہے وہاں پہ؟ جی نکال لیے، جلدی سے حوالہ نکالیے تاکہ ہم کچھ باتیں ہم پڑھ کر بھی جانیں۔ کئی دفعہ ہم حوالہ ضرور پڑھتے ہیں پر اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ جلدی سے نکالیے۔ رومیو 12واں باب پہلی آیت جی بھائی آصف، اگر آپ تاکہ وقت کو بھی بچا سکیں۔ جی ٹھیک ہے جی، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ قربانیوں کا ذکر پرانے عہد نامے کی جو 4تھی کتاب ہے وہ ہے احبار کی کتاب۔ ٹھیک ہے، اس کتاب میں اس کے پہلے 5 ابواب میں 5 قربانیوں کا ذکر ہے، اور ساری کی ساری آتشینی قربانی ہے۔ اور آتشین یا آتشینی قربانیوں سے مراد ہے وہ قربانیاں جو آگ پر جلائی جاتی ہیں،
اور ان میں سے یہ ایک قربانی جو سوختنی قربانی ہے، یہ پوری کی پوری آگ پہ جلائی جاتی ہے، اور جو جلانے والا ہے کاہن ہے وہ ادھر موجود ہو اور ہیکل کے خیمہ کے دروازے کے سامنے جلائی جائے۔ ایک اصول بتایا گیا تھا اس وقت۔ یہاں پر بھی مزید جب وقت گزرتا گیا تو خدا نے اپنے بندہ کے وسیلے، پہلے موسیٰ کے وسیلے اس کو خیمہ اجتماع بنانے کی کہا، پھر آگے خدا نے داؤد کے دل میں ڈالا کہ ہیکل بنائی جائے، قربانیوں کے لیے لوگ علیحدہ مخصوص کیے جائیں۔ پرانے عہد نامے میں کاہن مخصوص کیے گئے، ہارون کو مخصوص کیا، اس کے بیٹوں کو مخصوص کیا، یہ کے بعد دیگرے آگے کام چلتا۔ لاویوں کا کام علیحدہ تھا، لیکن قربانی کے لیے سردار کاہن سال میں ایک دفعہ جاتا تھا۔ قربانی مقبول ہو، احبار کی کتاب کے پہلے باب کو جلدی سے نکالیے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں ذرا چاہتا ہوں کچھ حوالے ہم سامنے دیکھیں، پڑھیں، کیونکہ قربانیوں کا ذکر تو ہم سنتے ہی ہیں۔ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ساری ہی قربانیاں آتشینی قربانی جو راحت انگیز خوشبو کی من خدا تک پہنچتی۔ جی یہ پہلے باب میں، دوسرے باب میں جتنا پڑھیں گے پانچوں قربانیوں کا ذکر یہاں پر ہے، اور یہی مقبول قربانی ہے جس کا ذکر پرانے عہد میں لکھا ہے، اور پھر آگے نئے عہد میں روحانی طور پر ہمیں اس بات کو ملتا ہے۔ یہ پہلے باب میں، دوسرے باب میں، تیسرے باب میں، چوتھے باب میں، 5 ابواب تک یہ ساری کی ساری قربانیاں آتشینی قربانیاں، اور میرے نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو گھر جا کے تسلی سے جب پڑھیں گے تو آپ کو پانچوں قربانیاں اس پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور 5ویں باب میں پانچوں قربانیاں، اور وہ قربانیاں جو آگ میں جلائی جاتی ہیں، یہاں پر بھی اور ایلیا کے وقت میں بھی مختلف جگہوں پر خدا نے اپنے آپ کو آگ سے ظاہر کیا تھا۔ عبادت یا قربانی کا مقبول ہونا، معقول ہونے سے کا جو ہے سب سے زیادہ انحصار خدا پر۔ خدا اگر کسی کو قربانی کو قبول کر لے تو بہتر ہے۔ پرانے عہد نامے میں 2 بیٹے ایک شخص کے، ایک قربانی لے کر آئے چڑھانے کے لیے اور ایک دوسرا، لیکن ایک شخص کی، نام میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو علم ہوگا، ایک شخص نے قربانی چڑھائی، اس کی قربانی مقبول نہیں ٹھہری، پھر دوسرے شخص نے بھی قربانی چڑھائی، اس کی قربانی قابل ہاں، پھر کیا ہوا؟ جس کی قربانی خدا نے قبول نہیں کی اس شخص کے اندر ایک غصہ آ گیا، اب اس خیالات کے پابند ہونے لگ گیا، وہ اپنے بھائی سے خار کھانے لگ گیا، غصہ کرنے لگ گیا، اور موقع ڈھونڈ رہا تھا کب میں اس سے اپنا بدلہ لوں۔ وہ اس خیالات کے پیچھے چلا گیا اور جا کے اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ ہابل اور کاہن کی کہانی ہے۔ مقبول کس کی قربانی ہوئی تھی؟ جو اپنی دیگر چیزوں کا لے کر آیا تھا، اس کی قربانی قبول، کیونکہ خدا تو کون سی قربانی چاہتا تھا یہ جاننے کی ضرورت۔ یہاں پر جو میں نے دوسرا حوالہ دیا تھا رومیو کے خط کا، وہاں پر خدا کا خادم روحانی مکاشفہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ کیا میں تم میں اے بھائیو، رشتہ یہ ہے میرا اور آپ کا کہ میرے تم بہن بھائی ہو، کیونکہ مسیح نے بھائی بہن کا رشتہ جوڑا ہے، تو میں بھی تمہیں بھائی کہہ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ درست سمت میں آؤ۔ آج اس دنیا میں المیہ یہ ہے کہ ہم روحانی جنگ کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ بہت لوگوں کو خدا نے سمجھ بوجھ دی ہوتی ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے تمہیں ان آسمانی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے پر ان کو نہیں دی گئی۔ خدا کے کلام کی بہت ساری باتوں کی سمجھ خدا دیتا ہے، اور پھر وقتاً وقتاً خدا مکاشفات کھولتا رہتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ تو یہاں پر جو ہم حوالہ ایلیا کا دیکھ رہے ہیں، اس میں ظاہری
قربانیوں کا ذکر ہے جس میں ایک رد کی جا رہی ہے اور دوسری قبول کی جا رہی ہے. اس کے رد ہونے کا سبب یہ ہے کہ خدا کے خلاف قربانی کی جا رہی ہے. خدا کے لیے قربانی نہیں کی جا رہی, خدا کے خلاف یا اگینسٹ دی جا رہی ہے. وہ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کے لیے قربانی چڑھا رہے ہیں. آج اس دنیا میں بہت سارے لوگ, بہت ساری قومیں قربانیاں تو چڑھاتی ہیں, لیکن کیا وہ قربانی جسے خدا قبول کرتا ہے, کیا وہی قربانی ہے؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری قربانیاں اب خون اور گوشت سے جنگ بھی نہیں ہے, اور خون اور گوشت کی قربانیوں کو بھی خدا نے ایک طرف کر دی. اب جو قربانی ہے وہ اپنے بدن کی قربانی, اور وہ قربانی نہیں ہے جو آگ میں جلائی جائے, بلکہ یہ قربانی خدا کے ذو نظر کی جائے اور خدا کا آنسر آ جائے, اور اس آنسر یا جواب کا ظاہری نشان روح القدس کی آگ ہے. روح القدس کی آگ ہے. قبولیت کا ظاہری نشان روح القدس کی آگ ہے. جس چرچ میں, جس زندگی پر جو قربانی چڑھا رہا ہے, اس قربانی میں کوئی اور اس کی جو قربانی ہے, ایک قربانی ہونٹوں کا پھل بھی ہے, ایک قربانی بدن بھی ہے, ایک قربانی وقت کی بھی ہے. وقت بھی ہم قربان کریں. قربانی اپنے جذبات پر چھری پھیرنا, نقصان بھی اٹھانا پڑے تو کوئی بات نہیں, قربانی دے رہے نا. ہم قربانی کہیں گھر پہ بیٹھیں, قربانی ہو جائے. کئی دفعہ کئی لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے, ہدیہ دینا یا چندہ اٹھایا جا رہا ہے اس میں ڈالنا, اس کی اہمیت سے واقف نہیں, دہیکی کی اہمیت سے واقف نہیں. یہ سب دینا ہی ہے, لیکن جس طرح خدا چاہتا ہے اس طرح سے. تو قربانی دی جا رہی ہے, اس کا طریقہ کار ہے. اور اگر ہماری سوچ, ہمارا خیال اس طرف ہے کہ خدا اس قربانی کو آج قبول کرے, تو اس کے لیے ہمیں درست سمت اپنانی ہوگی, درست خیال کی طرف جانا پڑے گا. اپنے خیالات جو ہمیں منتشر کریں, جو حوالہ میں نے آپ کو کرنتھیوں کا پڑھایا, 2 کرنتھیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت, وہاں پر ایک بات لکھی ہے, ہر ایک خیال کو کیا کر کے, اگلی بات لکھی ہے, قید کر کے مسیح کے تابع. ایسے خیالات جو ہمیں الجھا دیتے ہیں, ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے ہم ڈاواڈول رہتے ہیں, کیا ہم خدا کی طرف یا ہم دشمن کی طرف. ماضی کی کلیسیا, ماضی کے چرچ, ماضی کے خدا کے لوگ, پیروکار, فالوور جو خدا کے احکامات پر عمل کرتے, وہ جب ڈاواڈول ہوتے تھے تو وہاں پر عذاب, مشکلیں شروع ہو جاتی تھی. لیکن یہاں پر جو بات ابھی میں بتا رہا ہوں اس میں روحانی عالم بہت ضروری ہے. ایلیا کے دور میں ظاہری قربانیاں چڑھاتے رہے ہیں, لیکن جس جگہ پر چڑھائی جاتی تھی اکارڈنگ ٹو بائبل, جو بائبل کہہ رہی ہے اس کے مطابق وہ مذبح پر چڑھائی جاتی تھی. میں نے اپنے ہم وطن سے ایک شخص سے, وہ کراچی کا رہنے والا تھا, ان لیڈر سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پر قربانی چڑھا رہے ہیں, بہت لوگ چڑھاتے ہیں, گلی میں کسی بھی جگہ پر, یہ قربانی جائز ہوگی؟ اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے احکامات, پھر بعض لوگ ان قربانیوں کا حصہ ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں, وہ ان قربانیوں کو کھاتے ہیں. لیکن یہ قربانی بائبل کے مطابق ہمیں روا نہیں ہے, کہ ہماری ایک ازلی قربانی ہو چکی ہے, جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا لے چکا ہے. اس لیے ہمیں دیگر قربانیاں خداوند
جو ہے پورا کرنے آیا تھا، اس نے پوری کر دی. اب اگلی بات، تو یہاں پر ایلیا کی جو بات ہے کہ ایلیا نے چیلنج دے دیا ہے نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے چیلنج ہے. اب دیکھیں کسے چننا ہے، ان خیالات کے تابع ہو کر جس سے بال کی عبادت ہوتی ہے اسے چننا ہے، یا اپنے خدا کو چننا ہے جو کیا آپ کی قربانی کو کیسے قبول کرے گا. اس نے پھر بتایا قربانی چڑھائیں، لکڑیوں پر پانی ڈالیں، ٹھیک ہے، اور آگ کوئی بھی نہیں دے گا. آگ کہاں سے آئے گی؟ سب نے کہا خوب کہا. جو خدا ہے وہ کہاں سے جواب دے گا؟ اور آگ اوپر سے آئے گی. پانی ڈلوانے کا بھی ایک بڑا اہم مکاشفہ ہے. سمجھ پانی کیوں ڈلوایا؟ ایک ترتیب دیکھیں، ہماری عبادات، ہماری قربانیاں اس لیے مقبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم خدا کے بنیادوں پر سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہوتے. خدا کی جو بنیادیں ہیں، ابتدائی تعلیم، ہم اس پہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں سنی جا رہی. ہم نے بہت سارے لوگوں سے دعا کروائی، نہیں ہوئی. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہم درست سمت میں نہیں ہیں. ہم نے پرانے عہد نامے کی جو بنیادیں رکھی گئی ہیں، ہم نے اس کے مطابق وہ سارا کام نہیں کیا جو خدا چاہتا ہے، اور وہ ہے مذبح بنانا. مذبح بنانا پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب میں لکھا ہے مذبح پہ آگ جلتی رہی جائے. آگ بجھنے، آگ سے مراد خدا کا سائن ہے کہ خدا آیا ہوا ہے. پرانے عہد میں موسیٰ کے دور میں بھی آگ اور بادل میں خدا کی پریزنس ظاہر ہوتی تھی، اور آج بھی وہی آگ چرچز میں ظاہر ہوتی ہے. اسی چرچ میں، اسی عبادت میں جو معقول وہ یہ نظر حوالے کرنا ہے، سلنڈر کرنا ہے، پیش کرنا ہے، آگے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرنا. پھر خدا پر اگر ہم نے درست سمت میں جاتے ہوئے درست انداز میں سٹیپ بائی سٹیپ جو خدا نے کہا ہے قدم بقدم ہم ویسا ہی کرتے ہیں تو پھر آگ یقینی ہے کہ آئے گی. ایلیا نے کوئی منتر نہیں پڑھا، کچھ نہیں کیا. کیا ہوا؟ اس نے کہا پیچھے ہو جاؤ. پہلے اس نے تیاری کی کہ شام ہو چلیے اب مجھے بھی موقع دو. اس سے پہلے تھوڑا سا مذاق ہنسایا لوگوں کو ہے کہ بھئی چلو اپنے خدا کو دیکھو تو صحیح، تمہارا خدا معبود ہے، کہیں سویا نہ ہو، کہیں اونگ نہ رہو، کہیں سفر میں نہ ہو، کیونکہ وہ تو معبود ہے نا. جس خدا کے حضور میں کھڑا ہوں وہ زندہ خدا ہے. آج معلوم ہو جائے اسرائیل میں ایک ہی خدا ہے. آمین آمین، ایک ہی خدا ہے. اور اس نے پھر کیا کیا؟ ایک دم وہی بنیاد قائم کی. وہاں پہ لکھا اسرائیل کے، جس کا نام اصل میں یعقوب تھا، اس کو ایک نام دیا گیا اسرائیل. اس کا مطلب ہے پیلوٹا، شہزادہ، بیٹا، چنیدہ بیٹا. خدا نے کہا چلو اسرائیل کے یعنی یعقوب کے 12 بیٹوں کے نام کے حساب سے اس نے 12 پتھر لیے. اور میں سمجھتا ہوں وہ چھوٹے پتھر نہیں ہوں گے، میری دانست میں، میری سمجھ کے مطابق بڑے بڑے پتھر، پیلے پتھر پہاڑ کے، کیونکہ وہ پہاڑ کوہ کرمل پر بھی تو چڑھ گئے تھے. پہاڑ کے پتھروں سے پتھر چنے گئے اور اس نے 12 پتھروں کا ایک لائن لگائی. اس کے کچھ سمائی پر کھدائی بھی کی ہے. اب اس کو پڑھے ذرا. میں یقین رکھتا ہوں، کیا آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آج صبح خدا کے روح، جلدی سے اس حوالے کو دوبارہ نکالیے جلدی سے. پہلی سلاطین، اس نے کہا 2 بیل دیے جائیں، ایک بال کے پجاریوں کو اور ایک مجھے. شام کی قربانی کے ٹائم ایلیا کھڑا ہو گیا. تیس آیت. جی بھائی آصف پلیز آپ پڑھیے.
کھو دی، بھروا دی. آج بس میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. پھر جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جب ایلیا نے کہا تھا آگ نہیں لگانا، لیکن اس میں جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا، کیونکہ خدا کے تو مذبح جو بنانے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور جو خدا کے لوگ تھے وہ باغی ہو گئے، اب ان کی جگہ دوسرے مذبح بن گئے. لہٰذا ایلیا نے پہلے تو بنیاد صحیح وہی بنیاد مذبح بنایا پتھروں کا، کھائی بھی کھو دی، پھر لکڑیاں صرف ایسے پھینکی نہیں، اس کے اوپر کرینے سے. دیکھیں عبادت جب کرینے احسن انداز میں، واقعی اس میں سچائی یہی ہے کہ کرینہ جو ہے وہ سلیقہ ہے. کرینہ آپ کا ڈسپلن ہے، کتنا خدا ان کے ساتھ ہم سنجیدہ ہیں. کرینے سے رکھی اور اس پر گوشت، پھر اس کے بعد پانی ڈالے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری دفعہ، اور پانی کھائی سے باہر ہو گیا. اور خدا ان کی آگ آنے سے پہلے صرف چھوٹی سی دعا کی، اور خدا نے کیا کیا؟ آسمان سے آگ بھیجی. وہ قربانی قابل قبول ہو گئی، کیونکہ جو کچھ کہا تھا اس نے کہا میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا. اور وہ پیچھے ہوئے اور آسمان سے آگ آئی، اور پھر کیا ہوا؟ ساری قربانی کو پتھر سمیت چٹ کر دیا. یہاں پر ایک خدا کی عبادت کریں، واحد خدا کی. استثناء کے اگر ہم 6 باب کی 4 آیت پڑھیں تو لکھا ہے سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. آگے خدا سے محبت کا اظہار کیا گیا. اس بات کو جاننے کی ضرورت، ہم بھی ایک ہی خدا کی عبادت کریں، واحد خدا کی. اور واحد خدا جواب دیتا ہے، لیکن طور اور طریقے اور ایک سوچ، ایک سمت، ہماری ایک یونٹی، یکسوئی جو خدا چاہ رہا ہے ایک ہو. پھر دیکھیں ہمارے لیے آسمان کھولے گا اور ہماری قربانی قابل قبول ہوگی. سوال ہے نہ صرف اس وقت جب یشوع کے دور میں یشوع نے اعلان کیا، ایک چیلنج دیا، کتنے لوگ خدا ان کی طرف آئے. داؤد کے دور میں جاتی جولیت ایک لمبا چوڑا دیو ٹائپ کا، اس کے 5 بھائی اور بھی تھے، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں 6 تھی. اور جب خدا کے خادم داؤد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دوڑتا گیا اور جا کے اس نے اس بات کو دیکھا بھی، اور اس کے بھائیوں نے اس کو دور کیا کہ تو یہاں شرارت کرنے آیا ہے، جا اپنی جو تھوڑی سی بھیڑیں ہیں جا کے تو ان کو چرا، تو یہاں کیا کرنے آیا. لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں، میں تو صرف دیکھنا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں. اور یہ دیو ٹائپ کا آ کے کیا کر رہا ہے. ہوا یہ کہ وہ آ کے چیلنج کر رہا تھا کہ نکالو باہر، کوئی ہے جس کے اندر خدا کی غیرت ہو، مجھ سے لڑے، جو مجھے ہرا دے گا تو میری قوم کو بھی ہرا دے گا. داؤد ایک ایسا نوجوان قریباً 17 سال کا ہوگا، اس کے اندر یہ جذبہ، جوش، خدا کے کلام کی درست بنیاد اس کے اندر تھی، خدا کے لیے غیرت تھی. اس نے درست سمت اپنائی اور وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اور اس نے کہا اگر میں یہ لڑتا ہوں تو پھر بادشاہ کی شرط آپ سب جانتے ہیں، تفصیل نہیں کروں گا، لیکن داؤد کو موقع دیا گیا، اس کو پھر وہی ہتھیار، لیکن اس نے استعمال نہیں کیا تھا. لہٰذا اس نے کہا نہیں، جب ریچھ اور شیر سامنے، یہ فلاخن میرے لیے باعث برکت. تو یہ ایک ریچھ اور ایک شیر کی طرح ہے. آج ہی اس کی گردن اس کے تن سے علیحدہ ہو جائے گی. وہ آ کے اپنا خیال، اپنی سوچ بتا رہا ہے، اپنے دیوتا کے بارے میں بتا رہا ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کی دنیا میں. ہر ایک شخص کہتا ہے ہم صحیح ہیں، ہم سچے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے طور پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے، ہمیں خدا کی آواز کیا سننا ہے. جس خدا کی پولوس نے بھی کہا تھا، ہاں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں،
सदरक मेसक अबदनगो ने कहा था, ऐ बादशाह सलामत, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो आग से बचाने की भी कुदरत रखता है। मैं और आप उस खुदा की इबादत करते हैं जो आग से बचाता भी है और आग से कबूल भी करवाता है, क्योंकि वो खुद आग भी है, उसका साइन भी है। मूसा को झाड़ी में खुदा ही दिखाई दिया था। वो इस ख्याल में था, इस सोच में था, इस तहकीक में था, ये झाड़ी में आग लगी है और झाड़ी जलती नहीं है, तो कतरा कर वो झाड़ी की तरफ जा रहा था। खुदा ने कहा, मूसा मूसा तेरे पैर में जूता है, चलो जूता पीछे उतारो, ये जगह मुकद्दम है, ये मुकद्दस है, पाक है, लिहाजा तू जूता उतार के आ। फिर मुतारिफ करवाया, मैं कौन हूँ, मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ, आज तेरे सामने है। मैं समझता हूँ उस मज़बा पर आग आती है जिसकी बुनियाद दुरुस्त हो। उस इमारत की बुनियाद ही दुरुस्त ना हो, वो रेत में रखी गई हो, तो वो शख्स क्या होगा, खुदा के कलाम से हटा होगा ना। लेकिन जिसकी बुनियाद चट्टान पर, जिसकी बुनियाद खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर, खुदा के कलमतुल्लाह पर हो, खुदा के बेटे पर हो, यीशु पर हो। पत्थर से कहा था, मैं इस पत्थर पर, तू पत्थर है, मैं चट्टान हूं, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बुनियाद यहां दुरुस्त। अगर हम मज़बे बनाते हैं घरों पर और उस पर आग नहीं होती, तो फिर कुर्बानी कैसे आए, कुर्बानी कैसे कबूल। और ये गंद मन धो देती है आग, और ये आग रूहुल कुद्स की आग है। और आज सुबह खुदावन हमसे ये चाहता है कि हम पर भी ये हमले होते हैं। दाऊद पर भी हमला हुआ, एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। एक दफ़ा अपनी ही फौज को गिनने के लिए बैठी, एक दफ़ा उस पर बदी का हमला हुआ इस तरह से कि वो ज़नाकार बन गया। हमले हुए, लेकिन उसने उन ख्यालात को दूर नहीं किया, रद्द नहीं किया, उन ख्यालात को एक्सेप्ट किया, कबूल किया। हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करना है, क्योंकि कुर्बानी वही कबूल होगी जिसमें आप खुद शामिल होंगे। आप अपने आप को पेश करेंगे, मान लेंगे, छोड़ देंगे नाराज़गी। कई दफ़ा हम पोशीदा गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, ख्यालाती, कौलन फेलन ख्यालन, इन गुनाहों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, साथ साथ इबादत भी चल रही होती है। पर हम इन अरसा में जब तक हम बागी होते हैं, बरगिश्ता होते हैं। हम बरगुज़ीदा तो थे पर बरगिश्ता हो गए हैं, और हम कहते हैं कि खुदा के खादिम को हमने बड़ी दुआएं करवाई पर जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? जवाब तो आना चाहिए। जब दुआ हो रही है तो जवाब क्यों नहीं आ रहा? मसला ये नहीं है कि जवाब नहीं आ रहा, मसला कुछ और है, क्योंकि हमारी समत दुरुस्त नहीं है, हमारे ख्यालात मुंतशिर हो रहे हैं। शैतान, जब हम दुआ करते हैं, और कई मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन वक्त को सामने रख कर ये समझता हूँ कि जब ख्यालात ऐसे आने लगें जिसका जिक्र दूसरे ग्रंथियों के 10वें बाब की 5वीं आयत में, हर तरह का ख्याल, नाराज़गी, बुराई का दुश्मन डालते। मैं समझता हूँ अगर पैदाइश की किताब का ये हवाला घर जाके पढ़ें तो समझ में मज़ीद आ जाएगी हमें कि हव्वा को शैतान कैसे आजमा रहा था। यीशु को रूह लेके गया था। ये कौन सा रूह लेके गया था जंगल में? फिर वो कौन सी रूह थी जो उसको आजमा रही थी? और जब वो सवालात हो रहे हैं, तो खुदा का बेटा है, इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? कलाम का जो सवाल है, कलाम से जो किया जा रहा है, यीशु ने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। एक ही हथियार है उसके पास, जिसका जिक्र दाऊद ने कहा, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे, वही हथियार लिया, वही हथियार, दो धारी तलवार। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये लिखा है। क्या लिखा है? ये भी क्या लिखा है सुने, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। मैं और आप, हम सदाकत की राह पर उस वक्त पाबंद हैं, उस वक्त कायम रहते हैं, हमारी बुनियाद जब मजबूत चट्टान पर हो, जब हमारी बुनियाद सच्चाई पर ही नहीं होगी। हमारे फैसले कैसे सही हो सकते हैं? हमारी इबादत कैसे हो सकती है? हमारी सब दुरुस्त नहीं होती। हम निजात याफ्ता होने के बावजूद
ہم روز بروز دشمن سے ہار کر آ جائیں، ہم کیسی روحانی زندگی گزاریں؟ سوالیہ نشان خدا آج ایلیا کے وسیلے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے کہہ رہا ہے. دیکھیں کئی دعائیں ہماری رکی ہوتی ہیں، کئی فیصلے جات خدا کی مرضی سے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں. ہم کرنے کے بعد کہتے ہیں اوہ غلطی ہو گئی. غلطی سے پہلے کیوں نہیں ہم نے سوچ لیا؟ خدا سے کیوں نہیں مشورت لی؟ اس کا ذکر میں سمجھتا ہوں خدا سے مشورت کا. خدا کے لوگوں میں موسیٰ نے زبردست کام کیا. موسیٰ نے خروج کی کتاب کے 33 اور 34 باب کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے موسیٰ کو خدا نے کہا کہ میری کرم کی نگاہ تجھ پر ہے. اس نے کہا خداوند اگر تیرے کرم کی نگاہ مجھ پر ہے تو پھر تو ہمارے ساتھ چل، اگر تو نہ جائے تو ہم ایک قدم بھی آگے. یہ میری اولاد نہیں ہے جسے میں لے کے جاؤں، تیری طرف سے ہے، تو نے دیا ہے سب کو. تو چلے گا، مجھے تیری رفاقت کا، تیرے ساتھ ربط کا، تیرے ساتھ منسلک ہونے کا، تیرے میں ہونے کا بہت یقین ہے. اگر تو نہیں تو کچھ بھی نہیں. لاسٹ ٹائم میں ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا اور میں ان کو یہ بتا رہا تھا with Christ or without Christ, with Christ or without Christ. یسوع کے ساتھ ہونا اور یسوع کے بغیر ہے دو زندگیاں علیحدہ علیحدہ. اسی طرح ہمارے بہت سارے خیالات میں یہ دو بڑے خیال ہمیں سامنے رکھے ہوئے ہیں. ایک ناراستی، بدی، پلیدگی، نجاست، خدا کے اگینسٹ چلنا، اور ایک خدا کی راہ پہ چلنے کے لیے خدا نے احکامات دی. اس طرح کرو، اس طرح کرو. پھر کیا ہے؟ تمہاری قربانیاں قابل قبول ہوں گی، مقبول ہوگی. تم ٹھیک سمت میں، درست سمت، لائق سمت. میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. ہاللیلویا. اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے کہ میرے خیالات جو مجھے الجھا دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص روحانی ہے تو اس پر یہ حملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں بائبل کی ٹیچنگ یہ ہے کہ ایمانداروں پہ تو زیادہ حملے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان کی گرفت سے آزاد ہو گئے. لاسٹ ٹائم خدا نے مجھے موقع دیا تو میں نے یہاں پہ کلام سناتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ دو زوراور ہیں. ایک ایسا زوراور ہے جو بہت ہی زوراور ہے، اور ایک ایسا زوراور ہے جو زوراور تو ہے لیکن اس کا انحصار ہتھیاروں پر ہے، اور اس نے کچھ روحوں کو قید کر دیا ہے، کچھ بھیڑوں کو قید کیا ہے. لیکن اس سے بھی زوراور آ جائے گا تو اس زوراور کا انحصار، جس کا انحصار ہتھیاروں پر تھا، اس کے ہتھیار چھین لے گا اور ان قیدی روحوں کو آزاد کروائے گا. اور وہ قیدی روحیں وہ روحیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور شیطان جو زوراور ہے وہ ان پر ظلم کر رہا ہے. لیکن یسوع مسیح زوراور ہے اور ہمیں ایمانداروں کو زوراور بنانا چاہتا ہے، اور وہ راست باز ہے. اور اس کے راست باز کے قیدی جو قید کر لیے گئے ہیں، برگشتہ کر دیا گیا ہے، او خداوند جو ہے برگزیدگی کی طرف لانا چاہتا ہے. ایسی عبادات جو اوکلی اور مردہ عبادتیں ہیں، کیونکہ ان کے خیالات جو عبادات کر رہے ہیں ان کے خیالات میں یکسوئی نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. خدا کا جلال کیسے ظاہر ہوگا؟ خدا کی مرضی کیسے ظاہر ہوگی؟ خدا کیسے آپ کی، میری، ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے گا؟ کب فرمائے گا؟ جب ہم درست سمت، درست خیال اور خدا کی آواز سن کر اسے لبیک کہیں گے. خدا کی مرضی پر چلیں گے. سب دعا کریں. ہاللیلویا ربا شم بارکا لبا صبرما. ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہم سب اگر قدموں پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ ہم سب کے لیے. وہ بہن بھائی جو کسی بھی سبب سے، بیماری کے سبب سے، تکلیف کے سبب سے، شاید گھٹنوں میں، شاید بیک بون میں، کسی بھی، لیکن میرا یقین ہے خدا نے میرے دل میں جو ڈالا ہے، جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. راست بازوں کی دعاؤں سے شہر سرفرازی پاتا ہے. راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی دعا میں اثر ہے، اس کی دعا میں اثر ہے. آئے ہم سب ایسی دعا
ऐसी इबादत करे जिसमें असर हो, जिसमें खुदा की शमूलियत हो, खुदा की मर्जी हो, खुदा अपने आप को जाहिर करे, खुदा जलालियत में आ जाए, खुदा कुदरत में आए। खुदा है ही कुदरत से भरा हुआ, जलाल से भरा हुआ, उसका बेटा ओ खुदा बाप ऐसा ही है। खुदा हमारी कबूलियत चाहता है कि वो आपको कबूल कर ले। आपकी इबादत, आपके नजराने, आपकी दहकियाँ, आपके हदिये, आपका सब कुछ कुर्बान होता है जब आप कुर्बान करने के लिए सही समत, सही मज़बा, करीने से, तरीके से। ये लकड़ियाँ, मज़बा एक चर्च को भी जाहिर करता है जहाँ पर कुर्बानी चढ़ाई जा रही है। लेकिन कुर्बानी के लिए, पेश करने के लिए वो बैल या भेड़, वो बर्रा यीशु मसीह है। पर वो लकड़ियाँ क्या है? वो लकड़ियाँ आज सुबह मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ, जो करीने से रखी गई थी। मज़बा चर्च है, बर्रा यीशु है, लकड़ियाँ जो है ईमानदार हैं जिन्हें तरतीब बताई गई है, सलीका और करीना बताया गया। बहनों भाइयों, आज की इबादत के लिए आज खुदा से ऐसी दुआ करेंगे, खुदा आसमान खोल और हम इस मज़बा पर दुनियावी तौर पर आग के तौर पर हम कुर्बानी ना चढ़ाएं, बल्कि वो कुर्बानी जिस पे रूह को है, खुदा करीना बताएगा, खुदा उनको जो है दुरुस्त समत में लाएगा, उसको तराशेगा, उसे वो लकड़ी बनाएगा जिससे अहद का संदूक बन जाता है। ओ ऐसी कीकर की लकड़ी जो आम है, कोई कीमती नहीं है, लेकिन उसकी कीमत उस वक्त बढ़ गई जब उस पर सोना मंडा गया। वो अहद का संदूक से पहले वो लकड़ी की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब सोना मंडा गया अंदर और बाहर, और जब उस अहद का संदूक तैयार होने के बाद उसके अंदर 10 अहकामात और हारून का असा जिस पर बादाम निकल आए थे, और वो मन जिसे बन इसराइल खाते थे, वो सब कुछ रख दिया गया, ज़ुल्फ़ा भी, और उस पर खुदा के फरिश्तों को बना कर रख दिया गया। लेकिन असल में खुदा की हजूरी फिर उस पर आ गई। सारी बातें खुदा की बातें मानी, हुक्म माने। आए हम सब दुआ करें। अगर हमारे बदन में कोई तकलीफ है, हम कमज़ोर हैं, हमारी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी तिरछी ज़िंदगी है, हमारी चुभने वाली ज़िंदगी है, हम किसी को अपने अल्फाजों से कत्ल कर देते हैं, हम उसकी ज़िंदगी को ज़ख्मी कर देते हैं, हम दिख देते हैं, तो हमारी रूहानियत किधर चली गई? हमें उसी वक्त कलाम में लिखा है, जब तू कुर्बानी चढ़ा रहा हो और तुझे याद आ जाए तो उधर ही अपनी कुर्बानी छोड़ दे और अपने भाई से जाके पहले सुलह कर और फिर आकर अपनी कुर्बानी को चढ़ा। लिखा है, राह में जब तक मुदई है जल्द सुलह कर ले। ऐसा ना है मुदई तुझे मुनसफ के हवाले कर और मुनसफ तुझे सिपाही के हवाले और सिपाही तुझे कैद में डाल दे। जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहां से रिहाई नहीं पाएगा। आए हम सब आए हम सब दुआ करें, इस बात की परवाह ना करें कि मैं चल नहीं सकती, मेरी कमर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। कुर्बानी चढ़ाने से पहले खुदा आपको करीने की जिंदगी दे देगा। कुर्बानी चढ़ाने से पहले आपके होठ का कतरा कर देगा। लिखा है, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बना देगा और आग के शोले के सबब से आसमान से आग नाजिल हो जाएगी। एलिया ने कहा, आज मालूम हो जाए इस्राएल में, मैं कहता हूं आज मालूम हो जाए पाकिस्तान में, ऐसा खुदा आया हुआ जो बरकत देता है, जो बरकत देता है, जो माफ करता है, जो कुर्बानी कबूल करता है, जो नजराने कबूल करता है, जो हदिये कबूल कर लेता है, लेकिन दिल की शकिस्तगी के साथ, पाकीज़गी के साथ जिंदा कुर्बानी। कोई भी कौम मुर्दा जानवरों की कुर्बानी नहीं करती। कुर्बानी तो जिंदा जानवरों की होती है और यीशु हमारा एग्जाम्पल के तौर पर ज़बा किया हुआ बर्रा है जो अज़ल से है। हमारी कुर्बानी तो अज़ल से हो गई और ये कुर्बानी जो 2000 साल से कुछ पहले हुई, ये कुर्बानी तो ज़ाहिरी थी, लेकिन इसकी अक्कासी यीशु मसीह ने पहले ही कर दी थी।
یہ سایہ میں لکھا ہے اگرچہ تیرے گناہ کرمزی بھی ہو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند اغوانی ہو سفید ہو جائیں گے۔ اے میرے لوگوں واپس آ جاؤ کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ یہ سایہ میں لکھا ہے یہ بات۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں، آپ پرواہ نہیں کریں، میں یقین رکھتا ہوں خدا یہاں پہ موجود ہے، خدا باپ یہاں موجود ہے، روح القدس یہاں موجود ہے اور روح القدس جنبش کر رہا ہے اس چرچ کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ پہ۔ کوئی بھی شخص، کوئی بیٹی، کوئی بہن بھائی جو کسی بھی سبب سے دکھ میں ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، میرا یقین ہے ہماری تعداد کم ہے، خدا کی خدائی بہت ہے، کثرت سے ہے، جلال ہی جلال ہے، بڑا پانی ہے۔ برتن کم نہ ہو، جو ہے تیل کم نہیں ہوگا، تیل اور پانی بھی خدا کی طرف سے زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند زندگی دینا چاہتا ہے، وہ بھی کثرت کی ہے۔ خدا یہاں موجود ہے، آگ آنے والی ہے اور آ رہی ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جس آگ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہاں آ رہی ہے اور آ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی، اور بندھن ٹوٹتے جائیں، بیڑیاں ٹوٹتی جائیں، زنجیریں ٹوٹتی جائیں۔ خدا باپ آپ کا خادم ہونے کے ناطے اس کلام کے لیے شکر گزار ہوں، اپنی صحت یابی کے لیے بھی اور اس کلام کے لیے بھی، اور جتنوں نے سنا سب کے لیے، جو آن لائن سن رہے بہن بھائی ان کے لیے شکر گزار ہوں، جو آپ کے کلام کی طرف بڑھتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، لو لگاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، درستی آ جاتی ہے، قدرت آتی ہے، شفا آتی ہے، کیونکہ یہ کلام قدرت والا ہے۔ یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ میری دعا ہے خدا، جو جانے کھڑی ہیں، جو جانے کسی سبب سے بیٹھی ہوئی ہے، آئے خدا ایمان سے بھر دیجئے اور ایسی قربانی کرنے کا فضل دیجئے، ایسی عبادت کرنے کا فضل دیجئے تاکہ آسمانی آگ انہیں چھو بھی مشکلیں، دکھ، تکلیف، تنگ دستی، بے روزگاری، یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے تمہیں حکم کرتا ہوں، کم آؤٹ، جیسس نیم، جیسس نیم، جیسس نیم۔ لوگ آزاد ہوں، لوگ آزاد ہوں، خوف سے، بدروؤں سے، جادوگری سے، یسوع کے نام سے لوگ آزاد ہوں، اور آپ کا جلال ظاہر ہو۔ آپ کا شکر خدا، جو بنیاد، جو باتیں آپ نے بتائی، ہم اس کا یقین کرتے ہوئے ہم نے ایمان سے مانگا اور دشمن کو حکم کیا اور ہمیں یقین ہے یہ سب کچھ ہو گیا۔ میں آپ کا شکر کرتا ہوں۔ ہم یہ دعا آپ کے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔